بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ فیو میک نیوز نیٹ ورک کے چینل VOJ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پس منظر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ ناظرین اکرام، FM نیوز پر گزشتہ دنوں ہمارے سینئر صحافی، اینکر پرسن اور کالم نگار اور چیئرمین گروپ آف فیو میک نیوز نیٹ ورک جناب ادریس ناز صاحب نے اپنے پروگرام ناز برداریاں میں ملتان سے عمرہ پر جانے والے بیکاریوں کے حوالے سے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا، جنہیں FIA نے عمرہ پر روانگی کے وقت تیاری سے آف لوڈ کیا تھا۔ اسی پروگرام میں ادریس ناز صاحب نے FIA حکام ملتان کے لوگوں کو آن لائن لیا، جنہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ جنوبی پنجاب میں ایک ایسا منظم گروہ ہے جس کا یہ دھندا ہے کہ وہ عمرے کے نام پر سعودی عرب جا کر وہاں بھیک مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنے ارد گرد ہر شہر میں، ہر گلی کونے میں، کوچے میں اور جگہ جگہ آپ نے لاتعداد بیکاریوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ انہیں بھیک دیتے بھی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 24 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ بیکاری ہیں، جس میں 15% مرد حضرات ہیں، 55% خواتین ہیں، 27% بچے اور بقایا 6% سفید پوش طبقہ ہے جو بحالت مجبوری بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ ان بیکاریوں کا 50% کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقایا دیگر شہروں میں پھیلے ہوئے یہ لوگ ہیں، جہاں یہ روزانہ کی بنیاد پر بھیک مانگتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک جو اس کے حقائق ہیں وہ آپ پر آشکار کرنے جا رہے ہیں، یقیناً آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ بیکاری جو 3 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ ہیں، یہ پاکستان سے یا پاکستان کے عوام سے کتنے اربوں روپیہ روزانہ بھیک کی مد میں وصول کر رہے ہیں۔ کراچی میں روزانہ اوسطاً بھیک جو ہے ہر بیکاری 2000 روپے کے لگ بھگ وصول کرتا ہے۔ لاہور میں تقریباً 1400 روپے، اسلام آباد میں 9050 روپے سے لے کر کے 1000 روپے تک، جبکہ پورے ملک میں فی بیکاری 850 اور 900 کے لگ بھگ بھیک مانگتا ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بیکاری تقریباً 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ سالانہ یہ رقم 117 کھرب روپے بنتی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 117 کھرب روپے، جو کہ شاید پاکستان کا سالانہ بجٹ بھی نہ ہو، لیکن یہ ہماری جیبوں سے 10-10، 5-5، 20-20، 50-50 روپے لینے والے بیکاری ہم لوگوں سے یہ تقریباً سالانہ 117 کھرب روپے بھیک کی مد میں حاصل کر لیتے ہیں، جو ڈالر کی میں اگر ان کو شمار کیا جائے تو یہ تقریباً 142 ارب ڈالر بنتے ہیں، 142 ارب ڈالر۔ تو دوسری جانب ناظرین کرام، ہم چند ڈالرز کے لیے IMF، ورلڈ بینک، ایشیا ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر جو کمپنیاں ہیں ان سے مطلب ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اپنے ملک میں بیکاری جو ہے وہ اربوں روپیہ روزانہ کی بنیاد پر ہماری جیبوں سے نکال رہے ہیں۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو 3 کروڑ 80 لاکھ افراد اگر کام کریں تو فی کس اوسطاً 2000 روپے کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ روزانہ یعنی 76 ارب روپے، جو کہ 27 کروڑ ڈالر بنتے ہیں، کہ گھریلو صنعتی پروڈکٹس کو تیار کر کے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن حکومتی ارکان یا حکومتی ادارے ان کی قطعاً اس پہ توجہ نہیں ہے۔ اور سالانہ کام کے دنوں کے اعتبار سے اگر ہم ایک محتاط اندازہ لگائیں تو 78 ارب ڈالر کی پروڈکٹس تیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 50% ہی ایفیشنسی ریٹ لے لیں تب بھی سالانہ 39 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ متوقع ہے۔ بغیر کسی منافع بخش کام کے بیکاریوں پر ترس کھا کر ان کی
مدد کرنے سے ہماری جیب سے سالانہ 42 ارب ڈالر نکل جاتے ہیں۔ اس خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، اور ملکی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی عظیم الشان افرادی قوت کسی کام نہیں آتی۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یقیناً اس کے ذمہ دار حکومت ہے، حکومتی ادارے ہیں جن کی توجہ ان چیزوں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بیکاری جو ہے یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان کے اوپر ٹھیکیدار موجود ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں سے بھیک منگواتے ہیں اور شام کو ان سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، اور نہ صرف ان بیکاریوں سے وہ ٹھیکیدار اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، ان میں حکومتی ادارے بھی شامل ہیں، اور خاص طور پر پولیس بڑی حد تک اس میں ملوث ہے، کیونکہ جن جگہوں پہ یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر مقامات پر پولیس تعینات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر سگنلز پر یہ روک کے گاڑیاں، یا ٹریفک سگنلز پہ اگر گاڑی رکی ہوئی ہے تو یہ بیکاری خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، یہ آپ کے گاڑی کو لاک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے بھیک طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہو، پیدل جانے والا ہو، ایون دکانوں سے بھی، شاپ کیپر سے یہ بھیک وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ٹریفک سگنل پر یقیناً پولیس تعینات ہوتی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اور حکومت کی بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کے تحت ان بیکاریوں پر کنٹرول کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز جب ابتدا میں شروع ہوتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر لیتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ ضرورت مند کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، لیکن اب ملکی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام اس قدر پریشان اور مجبور ہیں کہ ان کا آمدن سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ بالآخر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ جب تک حکومت اپنی خصوصی توجہ مرکوز نہیں کرتی اور اس کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بناتی اور اس پر عمل درآمد نہیں کرواتی، تو یہ جو عادت بیکاریوں کو پڑی ہوئی ہے، ایک تو کسی بھی معاشرے کے لیے یہ عادت اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ پھیلانے والے سے دینے والے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ نقصان جو ہمیں ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم ایک بہت بڑی جو ہماری یہ 3 کروڑ 80 لاکھ بیکاری افراد ہیں جن میں خواتین، مرد اور بچے شامل ہیں، اگر ہم ان کی صلاحیتوں کو یا ان کو کسی کام کاج پہ لگائیں اور ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں کہ جن سے یہ اپنا حلال روزگار حاصل کر سکیں، تو پاکستان کی معیشت کو بھی استحکام ملے گا، ترقی ملے گی، اور ان لوگوں کا جو عزت نفس جو اس وقت وہ اپنی تقریباً ختم کر چکے ہیں اس کو بھی بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، تو لہٰذا اگر حکومت کوئی اچھی پالیسیاں بنائے اور ان لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کرے جن کے ذریعے یہ بھیک مانگنے کی بجائے نوکری کریں، کام کریں، تو نہ صرف ان کی زندگی بہتر ہوگی، ایک صاف ستھرا معاشرہ تشکیل پائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ملک بھی ترقی کرے گا، اور جو عالمی سطح پر ان بیکاریوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کو یا پاکستانی عوام کو شرمندگی کا سامنا ہے وہ بھی بڑی حد تک ختم ہونے میں مدد ملے گی۔ یہ جو حقائق ہیں بہت زیادہ ہیں، تو اس کو پوری طرح بیان کرنا مشکل تھا۔ بھیک اور بیکاریوں پر حیران کن حقائق کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، باقی ماندہ حقائق پروگرام کی دوسری ایپیسوڈ میں بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو مکمل آگاہی ہو کہ پاکستان کے اندر اس وقت بیکاریوں کی تعداد اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جیبوں سے نکلنے والے جو خیرات کے نام پر پیسے ہیں اس کے پاکستان کی قوم پر اور پاکستانی معیشت پر کتنے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگلے پروگرام میں
باقی کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، اور اس پر آپ سب کا فرض ہے کہ خیرات ضرور کریں، لیکن خیرات کسی ایسے مستحق فرد کو دیں جو واقعی خیرات کا مستحق ہو۔ ہر شخص کو بھیک دے کر، خاص طور پہ بچوں کو بھیک دے کر آپ ان کو بھکاری بنانے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو ترغیب دیں کہ بیٹا تمہاری یہ عمر پڑھنے کی ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت حکومت پاکستان نے اور ہماری ویلفیئر سوسائٹیز نے بہت سے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جو ایسے لوگوں کو باقاعدہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ ان سے ان کا رابطہ کروائیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، عیدی ویلفیئر ٹرسٹ اور دیگر اسی طرح جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا ویلفیئر سوسائٹیز ہیں، انہوں نے باقاعدہ دسترخوان لگائے ہوئے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو ان چیزوں کا عادی نہ کریں۔ ان چیزوں کا عادی کرنے سے آپ سوسائٹی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے لیے مواقع پیدا کریں، ان کو ملازمت فراہم کریں۔ اگر کوئی گھر میں کام کرنے کے قابل ہے تو اس کو گھر میں کام دیں، اگر کوئی کارخانے میں کام کرنے کے قابل ہے تو اس کو کارخانے میں کام دیں، اگر کوئی کسی جگہ بھی آپ کے وہ دکان پہ یا کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے لائق ہے تو اس سے کام لیں، اس کو حلال کمانے کی عادت ڈالیں، اس کو بیکاری مت بنا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔